اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں پیارے بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جماعت چہارم کے مضمون اردو میں ہمارے پاس ایک نیا عنوان ہے۔ عنوان کیا ہے ہمارا؟ حمد۔ عنوان کیا ہے ہمارا؟ حمد۔ یعنی آج ہم حمد کے بارے میں پڑھیں گے کہ حمد کہتے کس کو ہیں اور اس کا کیا مقصد یا مطلب ہے۔ تو چلیے اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے ہماری حمد۔ حمد کا مطلب ہے بچوں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ حمد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ تو یہاں پر ہم کچھ خاص الفاظ ہیں، پہلے میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتی ہوں۔ سب سے پہلا لفظ ہے حمد۔ سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ حمد۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ سنوارنا۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ سنوارنا۔ تیسرا لفظ ہے چراغ۔ کیا ہے؟ چراغ۔ چوتھا لفظ ہے قدرت۔ چوتھا لفظ کیا ہے؟ قدرت۔ تو بچوں یہ وہ خاص الفاظ ہیں جو ہماری حمد کے اندر موجود ہیں۔ اب میں ان کو ایک ایک کر کے ان کے معنی آپ کو بتاؤں گی۔ پہلا لفظ ہے حمد۔ حمد کا میں نے آپ کو مطلب بتایا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ دوسرا لفظ ہے سنوارنا۔ سنوارنا کا مطلب ہے بہتر بنانا۔ تیسرا لفظ ہے چراغ۔ چراغ کا مطلب ہوتا ہے دیا۔ اگلا لفظ ہے قدرت۔ قدرت کا مطلب ہوتا ہے طاقت۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت۔ تو یہ ہو گئے بچوں ہمارے خاص الفاظ کے معنی۔ اب ہم اپنی حمد کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، اس کو اچھے سے پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی ہم تشریح کریں گے۔ جیسے کہ آج کا ہمارا عنوان بھی ہے حمد کی تشریح۔ عنوان ہمارا ہے حمد کی تشریح۔ تو چلیے اب ہم اپنی حمد کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ میں اس کو پڑھتی ہوں، آپ نے بچوں غور سے سننا ہے۔ یہ ہیں خدا کے نشان سارے، یہ ہیں خدا کے نشان سارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ یہ ہیں خدا کے نشان سارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے، سجے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، سجے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے، سجے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے، یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے۔ یہ سب خدا ہی نے ہیں سوارے، یہ سب خدا ہی نے ہیں سوارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے، یہ سب خدا ہی نے ہیں سوارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ خدا کی قدرت کے گیت گاؤ، خدا کی قدرت کے گیت گاؤ، خدا کو اپنی دعا سناؤ، خدا کی قدرت کے گیت گاؤ، خدا کو اپنی دعا سناؤ۔ خدا کی گاتے ہیں حمد سارے، خدا کی گاتے ہیں حمد سارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے، خدا کی گاتے ہیں حمد سارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ اچھا بچوں اس نظم کو لکھا کس نے ہے؟ یعنی اس نظم کا شاعر کون ہے، اس نظم کو لکھنے والا کون ہے؟ اختر شیرانی۔ اس نظم کو کس نے لکھا ہے؟ اختر شیرانی نے۔ اس نظم کا شاعر کون ہے؟ اختر شیرانی۔ تو بچوں امید کرتی ہوں ریڈنگ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور خاص الفاظ کے معنی بھی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے شعر نمبر 1 کی تشریح کی طرف۔ یہ ہیں خدا کے نشان سارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔
اس میں بچوں دیکھیں شاعر کا نام سب سے پہلے آپ لکھیں گے، اس کے بعد نظم کا نام لکھیں گے۔ یہاں پہ جس طریقے سے میں نے لکھا ہے، پہلے میں نے لکھا حمد نظم، پھر لکھا اشعار کی تشریح، پھر لکھا شعر نمبر 1 اور یہ میں نے شعر لکھ دیا۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے شاعر کا نام اور پھر لکھیں گے نظم کا نام۔ تو شاعر کا نام کیا ہے؟ ہم نے ابھی پڑھا اپنی ریڈنگ میں، شاعر کا نام ہے اختر شیرانی۔ شاعر کا نام کیا ہے؟ اختر شیرانی۔ ہماری نظم کا نام کیا ہے؟ حمد۔ نظم کا نام کیا ہے؟ حمد۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے شعر کو پڑھتے ہیں اور اس کی پھر تشریح کریں گے۔ شعر ہے ہمارا، یہ ہیں خدا کے نشان سارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ تو اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح اس کی کچھ اس طرح سے ہے، اللہ کی شان ہے کہ اس نے زمین کو خوبصورت پھولوں سے سجایا اور آسمان کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے ستارے بنائے۔ دوبارہ پڑھ رہی ہوں، اللہ کی شان ہے کہ اس نے زمین کو خوبصورت پھولوں سے سجایا اور آسمان کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے ستارے بنائے جو رات کو چمکتے ہیں۔ پھول، درخت، چاند، تارے اور سورج اللہ کی نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا ہیں؟ پھول، درخت، چاند، تارے اور سورج۔ اس کے علاوہ بھی بچوں ہماری زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ دن کو رات میں کون بدلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور رات کو دن میں کون بدلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ نشانیاں بھی کس کی ہیں؟ اللہ پاک کی ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو شعر نمبر 1 کی سمجھ اچھے سے آ گئی ہوگی۔ اب ہم شعر نمبر 2 کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے ہمارے پاس، سجے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، سجے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ یہاں ہم پہلے اس کے بعد پھر ہم نظم کا نام لکھیں گے۔ نظم کا نام ہمارے پاس کیا ہے؟ حمد۔ اور شاعر کا نام کیا ہے؟ اختر شیرانی۔ شاعر کا نام کیا ہے؟ اختر شیرانی۔ اس کے بعد اب ہم اس شعر کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تشریح اس کی کچھ اس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے زمین کو رنگ برنگے پھولوں سے سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے زمین کو رنگ برنگے پھولوں سے سجایا ہے اور آسمان کی خوبصورتی کے لیے بہت چمکتے ستارے بنائے ہیں، اور آسمان کی خوبصورتی کے لیے بہت چمکتے ستارے بنائے ہیں۔ آسمان تو پہلے ہی بہت خوبصورت ہے، لیکن ستارے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ آسمان تو پہلے ہی بہت خوبصورت ہے، لیکن ستارے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ ایک بار دوبارہ میں پڑھتی ہوں بچوں، آپ نے غور سے سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے زمین کو رنگ برنگے پھولوں سے سجایا ہے اور آسمان کی خوبصورتی کے لیے بہت چمکتے ستارے بنائے ہیں۔ آسمان تو پہلے ہی بہت خوبصورت ہے، لیکن ستارے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں شعر نمبر 2 کی بھی تشریح آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 3 کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 3 ہے، یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے۔ یہاں بھی ہم پہلے نظم کا نام اور پھر شاعر کا نام لکھیں گے۔ نظم کا نام ہے ہمارے پاس حمد اور شاعر کا نام کیا ہے؟ اختر شیرانی۔ اب ہم تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تشریح ہے اس کی، زمیں پر رنگ رنگ کے خوبصورت پھول کھلا کر باغات کی رونق کس نے بڑھا دی ہے، زمین پر
رنگ رنگ کے خوبصورت پھول کھلا کر باغات کی رونق کس نے بڑھا دی ہے اور آسمان کو خوبصورت بنانے کے لیے سب ستاروں کے چراغ کس نے جلائے ہیں؟ دراصل حقیقت میں یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یعنی اس شعر میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس زمین کو خوبصورت پھولوں کے ساتھ باغات کی رونق بڑھانے کے لیے طرح طرح کے رنگ اور پھول کس نے بنائے ہیں، اور آسمان کو خوبصورت بنانے کے لیے ستاروں کے چراغ کس نے جلائے ہیں۔ تو بچوں، آپ کو اور مجھے، ہم سب کو پتہ ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا، اس دنیا کے باغات کی خوبصورتی بڑھانے والا، آسمانوں پر ستاروں کو چراغ کی طرح روشن کرنے والا صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ سب کی سب نشانیاں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو کہ شعر نمبر 3 کی بھی تشریح آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم گھر کا کام میں آپ کو بتا دوں بچوں، گھر کا کام کیا ہے۔ شعر نمبر 2 آپ نے اپنی شیڈز پر اچھے سے اور خوبصورت سے طریقے سے لکھنی ہے، اور ان کو تینوں اشعار کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ اور گھر کا کام کیا ہے؟ شعر نمبر 2 کی تشریح۔ شعر نمبر 2 کی تشریح آپ نے بہت پیارے سے طریقے سے لکھنی ہے اور لکھ کر ان کو پھر یاد بھی کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آخر میں ایک اچھی بات، بچوں اپنے ماں باپ کا بہت ادب کیا کریں اور اپنے بزرگوں کی باتوں کو ضرور مانا کریں۔ اسی اچھی بات کے ساتھ اللہ حافظ۔ آگے ملیں گے ہم نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔